دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ ایک آیت کافی ہے۔ کتب علیکم القتال، اے ایمان والو تم پر جنگ فرض کر دیا گیا ہے، لڑنا جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو۔ وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ جانتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم کچھ نہیں جانتے۔ یہ آیت جہاد ہے، آیت قتال ہے، اور یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا دوسرے سال کہ مکے کی جو زندگی تھی صبر والی، امن والی اور برداشت والی، مدینہ منتقل ہونے کے بعد، ہجرت کر جانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے برداشت کے بجائے جواب دینے کا حکم دیا۔ 23 سالہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں شروع کے 13 سال صبر کے ساتھ آپ کو گزارنے کا حکم ملا تھا، مکے کی زندگی۔ اور جو مدینہ کی زندگی ہے اس کے 10 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ملا کہ اب جو تم میں سے جواب دینا چاہے، کافروں کا مقابلہ کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ تو یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے ایک صورت اور نازل ہو چکی تھی جس کو سورہ محمد کہتے ہیں۔ اس صورت کا ایک نام سورہ قتال بھی ہے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی کافروں سے مقابلے کی بات آتی ہے تو وہاں لفظ آتا ہے قتال کا۔ 2 الفاظ ہیں، اس کو سمجھ لیجئے۔ ایک لفظ ہے جہاد اور ایک لفظ ہے قتال۔ مسلمانوں نے اپنی نادانی اور اپنی کم علمی کی وجہ سے دونوں کو ایک بنا دیا ہے، اور باطل قتال کو جہاد سمجھتے ہیں اور صرف قتال کو جہاد سمجھتے ہیں۔ قتال کا لفظ نکلا ہے قتل سے، ایک بندہ دوسرے بندے پر حملہ کرے، دوسرا اس سے مقابلہ کرے، نتیجے میں ایک مارا جائے، یہ کہتے ہیں قتل۔ یا کوئی بندہ کسی کو ایسے ہی مار ڈالے۔ قتل، ناحق قتل کرنا اسلام میں حرام ہے، چاہے کسی مسلمان کا کریں چاہے کسی غیر مسلم کا کریں۔ ناحق اگر کسی نے کسی کو مارا ہو، قتل کیا ہو، یہ شریعت میں حرام ہے، بلکہ دیت دینی پڑے گی، بدلہ دینا پڑے گا، اور اس کے رشتہ داروں سے حق واپس، اس کو رشتہ داروں کو حق دینا پڑے گا۔ اور اگر کسی نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا جان بوجھ کر تو اس کی کوئی توبہ نہیں ہے، اس کو سیدھے جہنم میں
داخل کر دیا جائے گا مارنے والے کو، مرڈر کرنے والے کو، کوئی کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے۔ ناحق کا مطلب بھی سمجھ لیجیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہمیں مارا یا ہمارے ساتھ اس نے سازش کی لہٰذا ہم نے اس کو ٹھوک دیا، تو یہ ناحق کہاں مارا، ہم نے تو بدلے میں مارا ہے۔ تو ہماری نظروں میں یہ چیز ناحق ہے یا یہ چیز حق ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار ہمیں نہیں دیا اللہ نے۔ شریعت کی نظر میں وہ ناحق ہو یا شریعت کی نظر میں وہ حق سے ہو، تو شریعت نے قتل کرنے کی جو جگہیں متعین کی ہیں کہ انسان کو قتل کہاں کہاں کیا جا سکتا ہے، تو اس کی کچھ جگہیں ہیں۔ پہلا قتل شریعت کے عدالت میں، قاضی ہو، اسلامی حکومت ہو، تو ایسے انسان کو قتل کیا جائے گا کہ جس نے کسی کو ناحق مارا ہو تو بدلے میں اس کو قتل کیا، لیکن یہ اختیار کس کو ہے؟ قاضی شریعت کو ہے، حاکم شریعت کو ہے، اسلامی حکومت کے حاکم اور بادشاہ کو ہے، خلیفہ کو ہے۔ دوسرا بندہ جس کو قتل کیا جائے گا سزا کے طور پر، ایسا شادی شدہ مرد یا عورت جس کا شوہر حیات ہو، وہ نکاح میں ہو اور پھر بھی اس نے کسی اور جگہ منہ کالا کیا ہو، تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اس کے قتل کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ اس کو پتھر مار کر سنسار کیا جائے گا۔ تیسرا، کسی شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہو، حکومت اس اسلامی حکومت ہو، تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ چوتھا، وہ شخص جو ایمان میں آنے کے بعد دوبارہ مرتد ہو جائے، ایمان سے لوٹ جائے، تو ایسے بندے کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ قاضی شریعت کا حق ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے۔ ظلم ہوا ہے تو شرعی عدالت میں مقدمہ دائر کرے، وہاں سے فیصلہ ہوگا کہ واقعی یہ بندہ مارے جانے کے قابل ہے، تو قاضی شریعت خود اپنی نگرانی میں وہ سزا دلوائے گا۔ تو یہ چند مقامات ہیں جہاں پر اسلام میں قتل کی سزا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی جرم کی سزا اسلام میں قتل کرنا نہیں ہے۔ البتہ بعض مرتبہ اسلام پر یا مسلمانوں پر اجتماعی طور پر کوئی حملہ کر دے، اجتماعی طور پر کسی نے اٹیک کیا، حملہ کیا، تو اب ان حملہ آوروں سے مقابلہ کرنا یہ بھی تو ضروری ہے، ورنہ آپ مارتے رہو ہم پٹتے رہیں گے، یہ نفسیات نہیں ہے، بلکہ مقابلہ کیا جائے گا۔ اور ان مقابلے کے اندر اگر کوئی جوابی کارروائی میں مارا جائے تو اس کو قتل نہیں کہتے، اس لیے کہ یہ اپنی حفاظت کے لیے جان لینا ہوا، اور دنیا بھر کے قوانین اس کی اجازت دیتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ میں قتل کے مواقع اور قتل کے مقامات میں یہ چار چیزیں، اور اجتماعی طور پر کسی نے حملہ کیا ہو تو اس کے دفاع اور ڈیفنس کے اندر بھی مارا جا سکتا ہے۔ یہ 5 مقامات ہو گئے۔ ان سب چیزوں میں قتل کا لفظ بنیادی ہے۔ البتہ بعض صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر مسلمان حملہ کرنے والوں کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کمزور ہیں، کسی ملک پر حملہ ہوا اور اس ملک کے باشندوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں، تو ایسی صورت میں پڑوسی ملک پر اس ملک مسلمان ملک کی حفاظت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس میں اگر بندے مارے جائیں تو وہ بھی قتال ہے، اس میں کوئی جرم نہیں ہے۔ تو اسلام میں جو جہاد اور قتال کا کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم راستہ چلتے ہوئے کسی کو پکڑو اور اس کو مار دو اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگا دو، یہ تو قتل ہے، اس پر سزا ملے گی۔ یہ جہاد نہیں ہے، یہ قتال نہیں ہے۔ شریعت میں جہاد کا جو لفظ ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں اتنی عظیم ہیں کہ دنیا اگر اس کو سمجھ جائے
تو آج جتنے لوگ جہاد کے نام پر مسلمانوں کو برا سمجھتے ہیں وہ اسی ایک جہاد کے لفظ سے مسلمانوں سے محبت کرنا شروع کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ کمزوروں پر ہاتھ اٹھانا اسلام میں حرام ہے، چاہے کمزور مسلمان ہو یا کمزور غیر مسلم ہو۔ عورتوں پر ہاتھ اٹھانا اسلام میں حرام ہے، چاہے عورت مسلم ہو کہ عورت غیر مسلم ہو۔ مسلمانوں کو اس کی قطعاً اجازت شریعت نے نہیں دی۔ تو یہ آیت میں جو کیا فرمایا گیا، تم پر قتال کو فرض کیا گیا ہے۔ کہاں فرض کیا گیا؟ مدینہ منورہ میں۔ اب یہ قتال کا لفظ آیا ہے، جہاد کا لفظ نہیں آیا۔ جہاد کا لفظ عام ہے۔ انسان جو کوشش دین کے لیے کرتا ہے اس کو جد و جہد کہا جاتا ہے، اور جہد عربی زبان میں کوشش کرنے کو کہتے ہیں، اور اسی سے لفظ بنا ہے جہاد۔ دین کے معاملے میں کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں جہاد۔ اب اس کے درجے الگ الگ ہیں۔ ایک لفظ اور آتا ہے قتال، یہ خاص ہے۔ کافروں سے لڑائی، مقابلہ، جنگ، یہ ہے قتال۔ دونوں کے فرق کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو بہت سارے مسائل ہمارے ذہن سے چھٹ جاتے ہیں کہ ہمارا مجاہدہ اور جد و جہد، یہ قتال کب بنے گا اور جہاد کب بنے گا۔ اب وہ حدیث جس میں فرمایا گیا کہ افضل جہاد انسان کا اپنے آپ سے مقابلہ کرنا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف کوشش کرتے رہنا اور زندگی کو اس کی مرضی کے بغیر گزارنا اور اس پر مجبور کرنا، یہ ہے افضل جہاد، جس کو جہاد اکبر کہا گیا۔ قتال کے مسئلے الگ ہیں، مقابلہ کرنا، کافروں سے لڑنا، اس کی فضیلتیں الگ ہیں، اس کا ثواب الگ ہے، اس کے درجے الگ ہیں۔ وہاں شہید، مرنے والے کو شہید کہتے ہیں۔ دین کے راستے میں مرنے والا شہید نہیں ہوتا، میدان جہاد میں جا کر، میدان قتال میں جا کر جو شہید ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شہید ہے، اور اس شہید کی شہادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے، کیا وعدے ہیں؟ کہ اس کا خطرہ خون کا زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے دربار میں قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ تو دو باتیں کلیئر ہوئی، ایک ہے لفظ جہاد اور ایک ہے لفظ قتال۔ قتال کی فضیلتیں جہاد سے زیادہ ہیں، اور جتنی جنگیں مسلمانوں کی ہوئیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد، ان جنگوں کو قتال کہا جاتا ہے۔ قتال اس لیے کہ اس میں کفار بھی مارے گئے، مسلمان بھی شہید ہوئے۔ جتنی فضیلتیں حضور نے بیان فرمائی کہ مجاہدین کی جماعت جو لشکر گیا ہے، اس لشکر کی حفاظت کرنے والے پر جہنم کی آگ حرام ہے، یہ ان قتال کرنے والوں سے متعلق ہے۔ ایسے ہی فرمایا گیا کہ گھوڑے پر بیٹھ کر کافروں سے مقابلہ کرنے والا جب دوڑتا ہے تو گھوڑے کی ٹاپوں سے اڑنے والی دھول جب کسی مسلمان کے پیروں پر لگتی ہے تو اس دھول پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ کس سے متعلق ہے؟ قتال سے متعلق ہے، یہ ہمارے آپ کے چلنے پھرنے سے متعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک دن کسی بندے نے مجاہدین کے ساتھ گزار لیا، مسلمانوں کے جماعت کے ساتھ جو لشکر مقابلے پر گیا ہے کافروں کے، ان کے ساتھ ایک رات یا ایک دن گزار لے، تو فرمایا کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے افضل ہے اس کا یہ ایک دن۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، یہ کیا ہے آیتیں؟ یہ ان مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے، قسم ہے ان گھوڑوں کی اور ان کے ٹاپوں کی۔ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، یہ آیتیں ان مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھائی اللہ نے کہ وہ میدان جنگ میں دوڑتے ہیں تو اس سے دھول اڑتی ہے، اور ان کے ٹاپو جب زمین پر لگتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں۔
یہ فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے قتال سے متعلق کی ہیں۔ اب یہ فرضیت جو ہے، فرض ہونا، اوپر آیتیں آئی ہیں اس سے پہلے کتب علیکم الصیام کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، اس سے اوپر آیت آئی تھی کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ کہ تم پر وصیت کو ضروری کیا گیا ہے۔ اس سے اوپر آیت آئی تھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى۔ تو یہ لفظ جو آتا ہے کتبہ، یہ سب کی فرضیت کے لیے آتا ہے کہ یہ فرض حکم ہے، سب مسلمانوں کو کرنا چاہیے، مگر یہ قتال کا جو حکم ہے یہ سارے مسلمانوں پر فرض نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ہر مسلمان ایک طرح کی ہمت کا نہیں ہوتا، اور اگر پوری امت کو مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے پر لگا دیا جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین عملی طور پر دنیا میں نافذ بھی تو ہونا ہے، وہ کون کرے گا؟ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ میں مجاہدین کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، تو حضور پوچھتے تیرے گھر میں تیرے ماں باپ کی خدمت کرنے والا تیرے علاوہ کوئی اور ہے؟ تو وہ کہتا کہ نہیں، تو کہتے کہ تیرا جہاد میں جانے سے افضل ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے گھر میں خدمت کر۔ دو اگر ہوتے تو کہتے کہ ہاں تو جا، تیرے دوسرے بھائی کو خدمت پر مامور کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے کئی صحابہ آئے جنہوں نے آ کر اس طرح کا سوال کیا کہ ہم جانا چاہتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم گھر پہ رہو، تم ماں باپ کی خدمت کرو۔ یہاں تک کہ حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عثمان کی اہلیہ تھی، غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحبزادی بیمار تھی، طبیعت خراب تھی۔ حضرت عثمان سے حضور نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ لشکر میں نہ آؤ، بلکہ تم اپنے اہلیہ کی تیمار داری میں مدینے میں موجود رہو، اور فرمایا کہ تم مدینے میں رہو، میرے حکم پر رہتے ہو، لہٰذا تمہارے لیے ثواب اور اجر وہ ملے گا جو میدان بدر میں جا کر لڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، وہ اجر تم کو بھی ملنے والا ہے۔ تو یہ جہاد کی فرضیت ہوئی 2 ہجری میں، اور مسلمانوں کو اس میں 2 احکام ملے کہ ایک حکم عام حالات کا ہے کہ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی مسلمانوں کی کوئی بھی ایک جماعت اگر کافروں سے مقابلہ کر رہی ہو تو پوری امت مسلمہ کے سر سے وہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ۔ کیا کہتے ہیں؟ فرض کفایہ۔ جیسے نماز جنازہ، اور ایسے ہی مجموعہ بیٹھا ہے، ایک شخص نے سلام کیا، ایک بندے نے جواب دے دیا ہو اس جماعت میں سے، تو سب کی طرف سے اس کا جواب تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ فرض کفایہ بھی ہے، اور بعض حالات میں یہ جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ جیسے جس زمانے میں غزوہ تبوک پیش آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ چلو نکلنا ہے، تو حضرت ابوبکر نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر کے حضور کے قدموں میں ڈال دیا تھا، اور حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر ڈال دیا، حضرت عثمان نے 20 اونٹ لا کر کے دے دیے۔ تو یہ جو لشکر آخری تھا حضور کا، اس کو کہتے ہیں نفیر عام۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ نے پوچھا ہے کہ تم نکلتے کیوں نہیں؟ اِثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ، جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو، مقابلہ کرنے کی تمہارے اندر ہمت پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ مواقع تھے جہاں پر جہاد فرض عین تھا۔ اب وہاں سارے مسلمانوں کو نکالا گیا۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ مقابلے کی نوبت نہیں آئی، لیکن نکلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کے ساتھ۔ تو جہاد کی 2 شکلیں بن گئی۔ عام حالات میں جہاد کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کی ایک جماعت اگر کہیں مصروف ہے جہاد میں، تو سارے مسلمانوں کے اوپر سے اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری حالت وہ ہوتی ہے کہ جب
پوری مسلمان جماعت اور پوری امت کے اندر اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں کہ اب کسی کو بھی آرام سے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے اور موقع نہیں ہے، تو ایسی شکل میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ فرض عین کا مطلب کرنا ہی کرنا ہے، ہر ایک کو کرنا ہے۔ وہ حالات ابھی اس ملک میں نہیں آئے، بلکہ دنیا میں نہیں آئے۔ اس لیے جہاں دنیا میں مسلمان جماعتیں کام کر رہی ہیں، وہ جو میدان جہاد والا، جیسے غزہ کے مجاہدین، وہ جہاد کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، تو وہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے افغانستان کی پہاڑیوں میں ہو رہا تھا، وہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے تھے۔ تو جب حالات زیادہ بگڑ جائیں گے تو پھر کہیں سے اعلان ہوگا کہ سب مسلمانوں پر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ ان شرائط کے بعد جہاد فرض ہوتا ہے، ان شرائط کے بغیر جہاد فرض نہیں ہوتا۔ جب یہ ہمارے سامنے بات آئے گی تو پھر بہت سے مسائل حل ہوں گے کہ جہاد کو ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے۔ ایک دو لوگوں کے تھپڑ مارنے کو بھی جہاد کہتے ہیں، اور جی تھوڑی بہت کوشش جد و جہد کر رہے ہیں، اس کو بھی جہاد کا نام دیا جا رہا۔ سوشل میڈیا پر کوئی سخت پوسٹ لگا دیا، یہ بھی جہاد میں داخل ہو گیا۔ اب تو ان کم وقتوں نے عجیب جہاد پیدا کیا، لو جہاد، یعنی جہاں گلے کاٹ دینے کی بات ہے وہاں پیار و محبت دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا۔ لو اور جہاد کیسے ممکن ہے؟ تو یہ عجیب بیوقوفی والی قوم کے درمیان ہم زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ حقیقت میں جہاد کہتے کس کو ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں بہت سے مسلمان بھی اس سے واقف نہیں ہوتے، وہ بھی سمجھتے ہیں تلوار لو اور مقابلہ کرو، اسی کو جہاد نہیں، اس کو جہاد نہیں، اس کو قتال کہتے ہیں۔ اور قتال ہر حال میں فرض نہیں ہوتا، ہر حال میں فرض نہیں ہوتا، اس کے شرائط پائے جاتے ہیں، اس کے اصول ہیں، ضوابط ہیں۔ جب تک شرط نہیں پائی جاتی اور اگر ہم نے جہاد نہیں کیا تو ہم سے اللہ پوچھے گا نہیں۔ حنیت آدمی کی ہونی چاہیے کہ جب بھی ضرورت پیش آئے گی اور جب بھی اس طرح کا اعلان ہوگا تو انشاءاللہ میں آگے رہوں گا، یہ جذبہ ہر مومن کے دل میں ہو تو انشاءاللہ اللہ آخرت میں صرف اس نیت کی برکت سے مغفرت کر دے گا۔ اب آئیے آیت کی طرف، بھیا بات سمجھ میں آ گئی کلیئرلی؟ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ دیکھو الفاظ بھی کیسے ہیں قرآن کے، تم پر قتال کو فرض کیا گیا حالانکہ وہ تم کو ناپسند ہے۔ اب دیکھیے لفظ جہاد اور لفظ قتال میں فرق۔ جہاد ہمیشہ تلوار سے نہیں ہوتا، اخلاق سے ہوتا ہے، مظاہرے سے ہوتا ہے، دین کی محنت اور جد و جہد کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن قتال کا جو لفظ ہے یہ بڑا سخت ہے، اسی لیے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ نے فرض کیا ہے مگر تم اس کو پسند نہیں کرتے۔ بتائیے کون پسند نہیں کرتا کس چیز کو؟ کوئی بھی انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے جسم میں تیر تلوار دھنس جائے، کون پسند کرتا ہے اس کو؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کو تم پسند نہیں کرتے ہو بظاہر، اور ایک ضابطہ کیا ہے؟ ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کرو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ ہم اپنے بچوں کو روزانہ سبق سمجھاتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن شاید یہی آگے چل کر آپ کے لیے بہتر ہو۔ آج کوئی ہمارے لیے برا ہے لیکن ممکن ہے کہ آگے چل کر وہی ہمارے لیے بہتر ہو، یا ہم آج کسی کے لیے برے ہیں کل کو ہم کسی کے لیے بہتر بن جائیں۔ تو اللہ جانتے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم ناپسند کرتے ہیں، خیر نہیں سمجھتے، اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر ممکن ہو خیر ہے۔ یہ آیت قرآن پاک میں دو جگہ پر آئی ہے، ایک یہاں قتال اور جہاد کے موضوع پر، اور ایک میاں بیوی کے مسئلے میں۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کو بیویوں سے کچھ نا اتفاقی ہو جائے، ان بن ہو جائے، تو سختی میں آ کر، جلدی میں آ کر کوئی فیصلہ مت کر دینا۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی بہتر راستہ نکالے، یہ الفاظ ہیں قرآن کے۔ ان یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبیل نکالے گا۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور کل کو وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ اس لیے کوئی بھی معاملہ ہماری زندگی کا جس کے بارے میں ہمارا ذہن ہمارا ساتھ چھوڑ دے، یہ کب ہوتا ہے؟
فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت ہماری ایک وقت پر ختم ہو جاتی ہے. بس اب ایک ہی ضد لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں کہ بس اب ہم اس معاملے میں ہمارا یہی آخری موقف ہے. فیصلہ کرنے کی طاقت جب ختم ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کے بارے میں یہ طے کر لیا ہے کہ میں اس معاملے کو جیسا سمجھ رہا ہوں وہی بہتر ہے، اس سے بہتر کوئی آپشن میرے پاس نہیں ہو سکتا. یہ آیت ہم کو یاد کرنی چاہیے کہ تم کسی چیز کو بہتر سمجھ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر خرابی پیدا کر دے، اور کسی چیز کو تم برا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر پیدا کر دے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اب یہاں آیت ہے جہاد کی. ظاہر ہے کہ انسان مرنا کون پسند کرے گا، بلکہ نفسیات کا ایک مسئلہ ابھی پڑھ رہا تھا میں کہ ہمارے ہاں ہر 10 منٹ پر دروازے بند ہو جاتے ہیں، یہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں. گرم لو آتی ہے بہت زبردست دوپہر کو اور دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو میں نے اس کو پہلے پڑھا کہ یہ کیوں بند ہوتے ہیں، کیوں کھلتے ہیں دروازے. 60 سال کی عمر گزر جانے کے بعد لوگوں کی نفسیات یہ بن جاتی ہے کہ ہم بند جگہوں پر زندہ نہیں رہ سکتے. قبر یاد آ جاتی ہے لوگوں کو. یہ الفاظ لکھے ہیں ڈاکٹروں نے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ دروازے کھل جائیں، چاہے آگ برسے، لو برسے، ہنگامہ ہو جائے، دروازے کھلنا چاہیے. تو جب یہ بات 1 مہینے سے دیکھ رہا تھا میں، تو میں نے پڑھا تو ایک پرابلم ہے کہاں. تو یہ سمجھ میں آیا کہ ابو 60 جتنے ہیں ان سب کو ڈر لگتا ہے اگر دروازہ بند کر دیا جائے، ان کو بیچ میں چھوڑ دیا جائے تو لگتا ہے کہ اسرائیل آئیں گے اور مجھے ملاقات ہائے ہلو کر کے لے جائیں گے. تو یہ نفسیاتی بیماری ہے. ان کو واسطہ ہی نہیں، گرم ہوا آئے، ٹھنڈی ہوا باہر چلی جائے، اندر 10 کولر لگے اور دروازوں سے گرم ہوا کی لپیٹیں اندر آ رہی، کوئی پرواہ نہیں. تو اصل پرابلم کہاں ہے؟ ذہن نے ان کو مجبور کر دیا کہ میں جو سمجھ رہا ہوں یہی فائنل ہے اور یہی بہتر ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہو اور وہ بری ہو، اور تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو وہ اچھا ہو. کون پسند کرتا ہے مرنا، اور کون پسند کرتا ہے مجاہدین کی صف میں کھڑے ہو کر سینے پر تیر اور تلوار کے گھاؤ برداشت کرنا. اللہ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں بظاہر لگتا ہے کہ تمہارا جسم زخمی ہے، لیکن آخرت میں جب اس کے تم کو نتائج ملیں گے، فوائد ملیں گے، ثواب ملے گا، تو تم یہ تمنا کرو گے کاش بستر پر موت نہ آتی، بلکہ میں دوبارہ میدان میں جاتا دنیا میں، اور پھر میرے جسم کے ہزاروں چھیتڑے بنتے. یا غزہ کے مجاہدین آخرت میں اگر کوئی تمنا کریں گے تو صرف یہ تمنا کریں گے کہ مولا ایک زندگی اور دے دے. میرے اوپر آسمان سے بم گرا، میرے 56 ٹکڑے ہوئے، میں چاہتا ہوں کہ وہ 56 کے بجائے 200 ٹکڑے ہو جاتے. اس لیے کہ جو اجر آپ نے مجھ کو دیا ہے، جنت کی نعمتیں بھی مجھے اس کے سامنے چھوٹی لگتی ہیں. شہید کی تمنا صرف یہ ہوگی کہ دوبارہ شہید کیا جاؤں، دوبارہ مارا جاؤں، دوبارہ مارا جاؤں. اس لیے میرے بھائی ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ کے شہیدوں پر آنسو بہانا ہمارا شیوا نہیں ہے، ان پر ماتم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ کامیاب ہیں. ہمیں اپنے بارے میں فکر کر لینی ہے کہ ہماری موت بستروں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر آ جائے، اسپتالوں میں دم توڑ دے، تو ہماری زندگی تو پھر ختم ہے معاملہ. کہ پوری زندگی اسلام کے نام پر جیتے رہے اور بالکل معذوروں کی طرح بستر پر مر گئے تو کیا کیا؟ تمنا تو ہو دل میں، اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا تھی، اتنی بڑی ذمہ داری کہ مدینے کی خلافت ان کو مل گئی، اور پھر دعا مانگتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد نبیک. اے اللہ آپ کے راستے کی موت اور آپ کے نبی کے شہر میں موت. اب بتائیے مدینے پر کون حملہ کرے گا؟ اللہ نے دل سے نکلی ہوئی دعا کو قبول کیا. حملہ کرنے والی کوئی جماعت مدینے میں نہیں آئی، ایک مقدمہ آ گیا. وہ مقدمہ پیش ہوا حضرت عمر کے سامنے، ایک منافق ایک یہودی کا. حضرت عمر نے انصاف کی بنیاد پر یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. منافق کو تکلیف ہوئی، اچھا ہم مسلمان ہیں، ہمارے خلاف فیصلہ. دل میں زہر بھر لیا، اور دل میں بھرا ہوا زہر اب اس نے بدلہ لینے کی نیت کی، اور اس کے بعد پھر خنجر کو اس نے 40 دن تک زہر میں بھگویا، زہر میں ڈبویا. اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھا رہے تھے حضرت عمر. رات کا وقت تھا، صبح کا اندھیرا تھا. حضرت عمر مصلی پر ہیں، پیچھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، سعد ابن ابی وقاص ہیں، عبداللہ ابن عمر، اور یہاں فیروز ہے.
جس نے مارا، تو اس فیروز نے حضرت عمر پر حملہ کیا، 6 وار اس نے کی حضرت عمر پر پیچھے سے آ کر۔ وہ نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے 6 وار کیے تو ایک پیٹ پر بڑا گہرا وار لگا، آپ کی آنتیں باہر آ گئیں، آپ نے اس کو اٹھایا، زخمی ہو گئے، زمین پر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھے، نماز مکمل کی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عمر کو اٹھا کر دیکھا، حیات باقی تھی، کہا کہ اگر میں زندہ رہوں تو مارنے والے سے میں بات کر لوں گا، میں مر جاؤں تو آخرت میں معاملہ اللہ کے حوالے۔ 3 دن بیمار رہے، 1 محرم الحرام کو حضرت عمر کی وفات ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اسباب بناتے ہیں، بندہ اگر سچے دل سے شہادت چاہے، کوئی بھی سبب اللہ شہادت والا ایسا دے دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آخرت میں اس مقام پر پہنچا دیتے۔ تمنا آدمی کے دل میں ہونی چاہیے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب بنانے والے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ تم ان چیزوں کو کہاں پسند کرتے ہو؟ کون پسند کرتا ہے؟ لیکن یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور بہت چیزوں کو تم پسند کرتے ہو، آرام سے بستر پر رہنا، اپنے گھر میں رہنا، اطمینان میں رہنا، ہر ایک کو پسند ہے، اور یہ تمہارے لیے شر ہے کہ آخرت میں ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ بھئی شہید سے تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہونے والا ہے، جو شہید ہے اس سے کوئی حساب کتاب نہیں۔ اللہ کہے گا آئیے VIP سیکشن اور سیدھے جنت میں چلے جائیے۔ کیا کیا؟ سب معلوم ہے آپ نے کیا کیا۔ سب سے بڑا کام آپ نے یہ کیا کہ ہمارے دین کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اب اس سے زیادہ کیا کرو گے؟ چلو جنت میں۔ تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کا آسان راستہ شہادت ہے۔ تو اس لیے کہا کہ تم بعض چیزوں کو پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہت بری ہوں، تم آرام کو پسند کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے لیے شر ہی شر ہے۔ حقیقی بات یہ ہے اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے کہ حقیقت کیا ہے۔ بہرحال یہ آیت جہاد تھی، جہاد کی فرضیت پر میں نے بات مکمل کی کہ کس مواقع پر، کن مواقع پر جہاد۔ اب یہاں مجھے آپ سوال کا جواب دیجئے، کیا ہندوستان کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہے؟ ہاں بتائیے، ہے یا نہیں؟ فی الحال نہیں ہے، یہ بتائیے، کیا بولیں گے؟ فی الحال نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں کسی ایک جگہ بھی اگر جاری ہے تو ہم سب کی طرف سے وہی اس فریضے کو پورا کر رہے ہیں، لہذا گھبرانے کی تو کوئی ضرورت نہیں کہ جہاد کا لفظ بولیں گے تو پولیس پکڑ کر لے بلا وجہ تھوڑی پکڑے گی آپ کو پولیس۔ ہاں بھائی، ڈرنا گھبرانا تو مسلمان کی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ہے شہادت گاہ الفت میں قدم رکھ دینا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اقبال نے یاد دلایا کہ مسلمان ہونا آسان نہیں ہے۔ ہاں، جن حالات میں مسلمانوں پر اجتماعی مصیبتیں آئی، جیسے تاتاریوں نے حملہ کیا بغداد پر، 1 کروڑ مسلمانوں کو مارا گیا، 20 ہزار کتب خانے جلا دیے گئے، پانیوں میں، دریاؤں میں بہا دیے گئے، دجلہ اور فرات کا پانی سفید جا کر کے کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے کالا ہو گیا تھا، اتنی کتابیں ہماری جلائی گئی۔ وہ زمانہ تھا جب پورے عالم کے مسلمانوں پر جہاد فرض تھا۔ ایسے ہی بعد میں جب اس ہمارے ملک ہندوستان پر انگریز آئے، کتنی بڑی مصیبتیں مسلمانوں کو برداشت کرنی پڑی، کتنا ظلم 1857 کے بعد کیا گیا۔ وہ زمانہ تھا جب پورے عالم کے مسلمانوں پر اللہ نے جہاد کو فرض کیا تھا۔ ایسے ہی غزہ کے حالات کو دیکھ کر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینی مسلمان ہار گئے اور اسرائیل جیت گیا، تو ایسے مسلمانوں پر جہاد فرض ہے۔ اور جو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ غزہ کے مجاہدین کامیاب ہیں، اسرائیل ناکام ہو رہا، ان پر جہاد فرض نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو جہاد سے بچانے کے واسطے تو بھی بولو بھائی کہ مسلمان جیتے اور یہودی ہارے، تاکہ اللہ کے پاس یہ تو کہہ سکیں کہ مولا ہم تو ان کو کامیاب دیکھ رہے ہیں۔